اس پروگرام نے جو ابھی بچوں نے پیش کیا پاکستان کی تاریخ سے متعلق سب کو ہی جذباتی کر دیا ہے. اور جو ریڈیو کا اعلان سنایا گیا 14 اگست 1947 صاف کو نیا پاکستان مبارک ہو، اس جملے نے ہلا دیا ہے. اور اس وقت کیا جذبات ہوں گے جب یہ براہ راست لوگ اعلان سن رہے ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. اللہ نے پچھلی امتوں میں ایک بستی کا تذکرہ کیا جن پر چاروں طرف سے رزق کی برسات تھی، مگر انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس نعمت کی ناقدری کے بدلے میں بھوک اور خوف کا لباس انہیں پہنا دیا. ہمارے اکابر اور جو بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں غربت اور مہنگائی سے متعلق، اس کی بڑی وجہ بھی ہماری ناشکری ہے. آج اس پر بحثیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا. ایک ایسی لا حاصل بحث جس کا کوئی رزلٹ نہیں. اتنی جرت کبھی کسی میں نہیں ہوئی کہ پاسپورٹ کو جلایا جا رہا ہو، میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہو، جھنڈے کو جلایا جا رہا ہو، اور وہ یہ کام کرنے والا خود اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہو. ہر طرف منفی بات، منفی سوچ، مثبت بات کرنے والے بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو آپ کو حوصلہ دلاتے ہیں. ایک بات جو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ کبھی بھی شخصیتوں پہ ملک کو قربان نہیں کیا جاتا، ملک پہ شخصیتوں کو قربان کیا جاتا ہے. جو ناشکری ہے، جس کا وبال ہم پہ پڑ رہا ہے، ناشکری کے مختلف درجات ہیں جو ہم علماء سے سنتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو. ان میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کے وجود کا انکار کیا جائے. کہ آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ اس کو نعمت ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں جتنی آزادی کے ساتھ، جتنے اطمینان کے ساتھ ہم اپنے ملک میں حق کو بیان کر سکتے ہیں، جتنی آزادی ہمیں یہاں سوچ کی ہے، اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ دنیا میں جب کہیں سفر کرتے ہیں، کہیں کسی کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں بہت تنگ ماحول ہے، بہت زیادہ تنگ ماحول ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے ایک حرف آپ اپنی زبان سے حکومت کی پرمیشن کے بغیر نکال سکیں. سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں جو مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے تھیں، وہ وقتی طور پر ناکام ہوئیں، لیکن اللہ نے ہمیں مکمل ہندوستان نہیں، ہندوستان کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت ہی جغرافیائی لحاظ سے جو اہمیت کا حامل تھا، وہ حصہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس کی بقا کی فکر کرنی چاہیے. پاکستان کی مثال اس گھر کی ہے جس گھر میں کچھ لوگ رہتے ہوں اور اس گھر میں رہنے والے چند لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں. تو گھر کے مکین نے گھر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو آپ بتائیے اس سے سوائے اس گھر پہ دشمنوں کی للچائی ہوئی نظریں پڑنے کے علاوہ اور کیا حاصل ہوگا؟ دشمن خوش ہوں گے کہ یہ لوگ اپنے گھر کی جڑیں خود ہی کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، بہترین لوکیشن پہ یہ گھر ہے، یہ کسی طرح ان کے ہاتھ سے نکل کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے. آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم کسی شخصیت کی دشمنی میں یا شخصیت کی محبت میں اعتدال سے اس قدر تجاوز کرتے ہیں کہ ہم ریاست کے مفاد کو اور ریاست کی محبت اور اس سے عقیدت کو ہم داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کی حفاظت کا عزم کرنا ہے 14 اگست کے موقع پر، اور کسی قیمت پہ بھی ملکی مفادات پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. کوئی شخص پاکستان کے خلاف کہتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی زبان ہم نے بند کرانی ہے، اس کے ساتھ اس کی
اس منفی سوچ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی ہے۔ میں کل حدیث پڑھا رہا تھا طلبہ کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حیا والے اور پردے والے تھے۔ وہ دور لوگوں کی نگاہوں سے، بنی اسرائیل کی نگاہوں سے بہت دور جا کے غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں چند فسادی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے جسم میں کوئی برس کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم کو بہت زیادہ چھپاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تعویل بھی کی جا سکتی تھی کہ ان کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے پبلکلی ہم نہا لیتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی طبیعت میں حیا بہت ہے، یہ لوگوں سے دور جا کے نہاتے ہیں۔ لیکن چند فسادیوں نے کیا اعلانہ شروع کر دیا کہ ان کے جسم میں، ان کی کھال میں، ان کی باڈی میں کوئی بیماری ہے جس کو یہ ہم سے چھپاتے ہیں۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ جو پتھر کا واقعہ ہے، سب ماشاءاللہ علماء طلبہ ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ کچھ لوگوں کا کام ہے ہر چیز میں منفی پہلو کو تلاش کرنا۔ دیکھیں موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے کلیم ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ منفی سوچا کرتے تھے۔ یہ تعبیر کتنے آسانی سے کی جا سکتی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیا کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن منفی سوچنے والوں نے کس طرح غلط پروپیگنڈا کیا۔ تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ آپ کسی چیز کا ایک مثبت پہلو بھی نکال سکتے ہیں، منفی پہلو بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو منفی چیز کی طرف لے کے جانا ہے۔ منفی باتیں کرنے والے لوگ، آپ کو پاکستان کا وہ پہلو دکھایا جائے گا جس میں غربت اور مہنگائی ہے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو غربت اور مہنگائی سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر بات کر رہے ہوں۔ جو غریب ہے، جو بیچارہ مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے، اسے تو رزق تلاش کرنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ تو آج 14 اگست میں ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم ملک میں منفی اور نیگیٹیوٹی کو فروغ دینے کے بجائے مثبت چیزوں کو فروغ دیں گے۔ جب ہم اختلاف کریں گے، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو یا کسی بھی مذہبی اختلاف ہو، تو اس اختلاف میں ہم حدود سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اگر آج ہم 14 اگست کے دن اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم سب نے ملک کی تعمیر اور ترقی میں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیے چند مہینے پہلے ایک بل پاس ہوا تھا LGBT کا، ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے کا۔ اس بل پہ اس کے خلاف بہت مثبت طریقے سے کام ہوا، وفاقی شرعی عدالت سے اس بل کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یہ کتنی بہترین خبر تھی۔ لیکن جب یہ بل پاس ہوا تھا تو اس وقت جو ریاست کے اگینسٹ، ملک کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف جو منفی باتیں پھیلائی گئیں، جب اس بل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو پھر اس طرح سے پازیٹیوٹی کو فروغ نہیں دیا گیا۔ پھر اس پاکستان زندہ باد کے جتنے نعرے لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگے۔ تو یہ کس قدر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک وفاقی شرعی عدالت ہے جس میں ہم کوئی بھی قانون جو اسلام کے اگینسٹ ہو اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قانون کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سارے کام مثبت انداز سے، مثبت طریقے سے ملک کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں مثبت طریقے کو فروغ دینا ہوگا، محبت کو فروغ دینا ہوگا۔ ملک میں انارکی اور ہر وقت منفی باتیں، کوئی شخص پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے تو آپ اس کے نیچے پازیٹیو کمنٹس نہ کریں، آپ اس کو عار دلائیں، اس کو شرم دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تمہیں حق اور باطل میں پہچان تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو یہ دیکھ لو کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف زیادہ ہے۔ کوئی ایسا کنٹری جس کی طرف تمام باطل نے اپنے تیروں کا رخ کر لیا ہو، کچھ تو زرخیزی ہوگی نا اس ملک کے اندر۔ میں ایک آسان سی مثال لوگوں کو دیتا ہوں ڈبے کے دودھ اور بھینس کے دودھ میں فرق کرنے کے لیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں ڈبے کا دودھ پیتا ہوں، اس میں جراثیم نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ کھلا دودھ بھینس کا پیا کرو۔
یعنی میں ڈبے کا پیتا ہوں اس میں جراثیم نہیں ہوتے. میں نے کہا آپ ڈبے کے دودھ کو کھول کے رکھیں 24 گھنٹے تک بھی خراب نہیں ہوتا, اور یہ جو بھینس کا کھلا دودھ ہے نا 1 گھنٹے میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جس دودھ کو جراثیم لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ اس دودھ کو کیوں پی رہے ہو؟ جراثیم بھی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. تو کچھ تو زرخیزی ہے نا کہ جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اندرونی طور پر بھی بغاوتیں, بارڈر بھی محفوظ نہیں, اور ہمیں جس عذاب میں انہوں نے ڈالے تو بہت زیادہ اس میں بیرونی سازشوں کا دخل ہے. تو کچھ تو زرخیزی ہوگی اس کنٹری میں, کچھ تو ہوگا نا اس ملک کے اندر, جس کی وجہ سے باطل کے تیروں کا رخ جتنا ہماری طرف ہے دنیا میں کسی اور ملک کی طرف نہیں ہے. یہ بھی ایک مثبت چیز ہے جسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور جس خلفشار کا اس وقت ہمارا ملک شکار ہے اس سے ہمیں بھی اور ہمارے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. جزاکم اللہ.